الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون تشرف علی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ہم اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسطین پر حق یہودیوں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے۔ یروشلم پر حق مسلمانوں کا ہے یا یہودیوں کا ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیت المقدس پر حق ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، ایک ہی علاقہ مختلف نام ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ پہلے ہمارے آباء و اجداد یہاں آباد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آباد تھے اور اجداد آباد تھے، تو اس لیے یہ زمین ہماری ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آمد سے پہلے یہاں پر دوسرے قبائل آباد تھے۔ اس علاقے کی آبادی پہلے عربوں کی تھی، جن میں یبوس اور کنعان کا ذکر تو تورات میں بھی آیا ہے، یہ عرب تھے۔ تو اگر پہلے ہونا اس بات کی دلیل ہے تو پھر عرب تم سے پہلے تھے، پھر یہ زمین عربوں کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تقریباً کوئی 100 سال رہے ہیں، عمر تو لمبی ہوتی تھی پرانے زمانے میں۔ ان 100 سالوں میں ان کے پاس حکومت نہیں تھی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ہماری ہے۔ اصل کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو مغضوب ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر اللہ کا غضب رہا ہے ہر زمانے میں۔ ہٹلر نے ان کا جو حشر کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ ان یہودیوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے اہل یورپ کی طرف سے سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ ان کی اپنی کوئی مستقل ریاست نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، یورپ میں پھیلے ہوئے تھے، اور جب ان پر ہر طرف سے زمین تنگ کر دی گئی اور انہیں ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا، تو ان کا مطالبہ ہوا کہ ہمیں ایک مستقل ریاست دی جائے، ہم بھی ایک قوم ہے، ایک مذہب ہے، ہمارے پاس بھی ایک مستقل ریاست ہونی چاہیے۔ اور خاص کر جب ہٹلر نے ان کو دربدر کر دیا، یہ جب فلسطین آئے تو ان کے جہازوں کے اوپر بینر لگے ہوئے تھے کہ خدا کے واسطے ہمیں یہاں رہنے کی جگہ دی جائے، ہمیں دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو جگہ نہیں دیتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان کی خصلتوں سے واقف تھے۔ یہ جہاں جاتے ہیں سازش کرتے ہیں، یہ سازشی قوم ہے۔ انہوں نے فلسطین والوں نے ان کو جگہ دے دی، آ جاؤ پناہ میں آ جاؤ، اور اس سے یہ پھیلتے گئے، بدماشی کرتے گئے۔ اس وقت یہودیوں کے قبضوں میں جو حصہ ہے وہ 5000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور مسلمانوں کی حصے میں جو ہے وہ کوئی 300-350 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہ تھا ان کے نیکی کا انجام۔ اسی لیے ہٹلر نے کہا تھا اگر میں چاہتا تو سارے کے سارے یہودیوں کو ختم کر دیتا، ان میں سے ایک فرد بھی نہ چھوڑتا، لیکن بعد میں دنیا میرے اوپر لعنت ملامت کرے گی کہ ہٹلر نے ظلم کیا ہے، اس لیے میں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ بڑے تاریخی الفاظ ہیں یہ ہٹلر کے۔ میں چاہتا تو سب کو قتل کر دیتا، لیکن کچھ میں نے اس لیے چھوڑے تاکہ بعد میں آنے والے ان کے کرتوتوں اور حرکتوں سے باخبر رہیں اور ان کو پتہ چلے کہ میں نے ان لوگوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ اب ان کا الگ ریاست کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تو اس کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف تجاویز دی گئی۔ کسی نے کہا کہ جی ان لوگوں کو یوگنڈا کا علاقہ دیا جائے،
کسی نے افریقہ کے دوسرے علاقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو افریقہ کے ان علاقوں میں دھکیل دیا جائے۔ مختلف تقریباً 7-8 نام آئے۔ یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں فلسطین بھیج دیا جائے، اس لیے کہ ہمارا حق تو وہ ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہودی یورپ کے عیاشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمیں یوگنڈا بھیج دیا گیا یا کسی دوسرے ایسے پسماندہ علاقے میں بھیج دیا گیا، 6-7 علاقوں کے نام ان کو دیے گئے، یہ اس پر رضامند نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ یورپ کے عیاشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں پسماندہ علاقے میں جائیں؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم آپ کو کہیں کہ جائیں آپ اور افریقہ کے کسی پسماندہ علاقے میں، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اپنے 120 گز کا پلاٹ اس کے پورے جنگل کے بدلے میں نہیں دو گے، کیا کریں گے وہاں جا کے؟ اس پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ مذہبی کارڈ کھیلا، اور مذہبی کارڈ جو بھی کھیلتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے مذہبی جذبات سے جو بھی کھیلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہودیوں کے ساتھ مذہبی کارڈ کھیلا، اور یہودیوں کو کہا کہ تمہاری اصل جو زمین ہے وہ تو یہی ہے، فلسطین ہے، ارض فلسطین ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کی زمین ہے، یہاں تمہارے بہت سارے انبیاء رہ چکے ہیں، یہاں ابراہیم علیہ السلام آ چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کا وعدہ آپ اور آپ کی اولاد سے کیا ہے، یہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ تورات میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ زمین ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے، اور یہ وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا تورات کے مطابق۔ اور کمال کی بات یہ کہ قرآن کریم میں بھی ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، اے میری قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اس ارض مقدس سے یہی زمین مراد ہے۔ کہتے دیکھو تمہارے قرآن میں بھی لکھا ہے، تورات میں بھی لکھا ہے کہ یہ زمین اللہ نے بطور تحفہ کے دیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ مسلمانوں کو بھی اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ اس زمین پر حق یہودیوں کا ہے۔ علماء وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ اس زمین پر حق یہودیوں کا ہے۔ تو پہلا دعویٰ کیا ہے کہ یہاں ہمارے آباء و اجداد رہے ہیں، یہ ہمارا ہے، حالانکہ ان کی حکومت نہیں تھی۔ اور دوسرا جز اس کا کیا ہے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں الاٹ کر دیا ہے، مسلمان بیچ میں کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ تورات میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے۔ لیکن اگر اسی واقعے کو آگے آپ پڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا اس دور کے یہودیوں کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اور وہ بھی ایک شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ تم نے حالت جنگ میں جہاد کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو اس کا جواب یہودیوں نے کیا دیا؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک اس کے اندر یہ طاقتور قوم آباد ہے ہم کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کے رب جا کے جنگ لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، آپ اور آپ کا رب جب جنگ فتح کر لے تو فتح کرنے کے بعد پھر ہمیں بلا لینا۔ ہمارے علاقے میں ایک بابا تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ جب ان کی جوانی کا دور تھا تو ان کی یہ عادت تھی، وہاں تو لوگ لڑتے رہتے ہیں نا، تو دشمن کے بارے میں کہتے تھے اس کو باندھ کے میرے پاس لے آؤ۔ تو اگلے نے کہا جب ہم نے باندھا تو پھر آپ کے پاس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب فرمایا کہ جاؤ جہاد کرتے ہوئے جاؤ تو جواب کیا تھا؟ فاذهب انت وربک فقاتلا، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ مطلب تھوڑی تھا کہ فری میں تمہیں ہمارے سرکار کی طرح جس کو چاہے تو الاٹ کر دے، نہیں، اس میں جنگ کرتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے، فتح یاب ہو کر داخل ہونا ہے۔ تو یہ مذہبی کارڈ جب ان کے ساتھ کھیلا گیا، انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، اب ہمیں جو ہے اس زمین پر قبضہ کرنا ہے، اور اس پر ان لوگوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پھر آگے بنی اسرائیل کے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، لہٰذا یہ زمین ہماری ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک ہی بیٹا تھا؟ ہمارے ہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل تھا۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں اور آپ کی جائیداد کا مسئلہ چلتا ہے تو کیا اس میں صرف ایک بیٹے کو حصہ ملے گا یا دوسرے کو بھی ملے گا؟ تو دوسرے کو کیوں نہیں دے رہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان، تو مسلمان تو پھر اگر اس آیت سے آپ استدلال کرتے ہیں تو پھر تو مسلمان برابر کے آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تمہارے لیے تو شرط کیا قرار دی تھی کہ تم نے اس پر جنگ کے ذریعے قبضہ کرنا ہے، اور تم تو منت کر کے آ گئے ہو، جولیاں پھیلا کر آئے ہو، اور اب کہتے ہو یہ ہمارا ہے۔ دوسری بات، انبیاء کرام کی جو اولاد ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ انبیاء کی اولاد وہ ہوتی ہے جو ان کے تابعدار ہو، فرمانبردار ہو۔ جو فرمانبردار نہ ہو وہ نبی کی اولاد کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ میرے بیٹے کو نجات دے دیجئے نا، میرا بیٹا کیوں غرق ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، اگر عمل صالح نہ ہو تو وہ بیٹا نبی کا بیٹا ہی نہیں کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ موازنہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کرنے والے کون ہیں، مسلمان ہیں یا یہودی؟ یہودیوں کی حالت تو آپ کے سامنے آ گئی، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں آپ دیکھیں انہوں نے کس قدر اطاعت کی ہے، کتنی اطاعت کی ہے۔ پھر ان کے تورات میں آج بھی، میں ابھی تورات کے وہ جملے پڑھ کے آیا ہوں، تازہ کر کے آیا ہوں، آج بھی تورات کے اندر یہ لکھا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سگی بہن سے نکاح کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے نعوذ باللہ شراب پی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت، حضرت یعقوب علیہ السلام پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، الفاظ زبان پہ نہیں آ رہا ہے کہ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدکاری کی نسبت، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ یہ تو ان لوگوں کے کرتوت ہیں، کیا یہ اس بات کے حقدار بنتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں؟ اس بات کے حقدار بنتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے؟ اگر یہ بات صحیح بھی ہو جائے کہ یہ ارض مقدس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ کیا گیا تھا بقول تمہارے، بغیر کسی شرط کے، تو پھر اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ثابت کرو۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے، آپ کی اولاد میں سے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اسلام چھوڑ دیں، آپ اس کو سید کہیں گے؟ ہاں، سید کہیں گے؟ نہیں کہیں۔ آپ اس کو آل رسول کہیں گے؟ تو تمہاری حرکتیں، یہ تو تمہاری تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تورات میں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا تحریف شدہ ہے، یہ تمہارا بغض ہے جو تم نے انبیاء پر نکالا ہے۔ دوسری طرف آپ مسلمانوں کو دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم لوگوں پہ الزام لگایا جاتا نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متبعین کون ہیں؟ وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم اور عقیدہ توحید پر رہے، وہذا النبی، اور یہ نبی علیہ السلام، والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ بلکہ مسلمانوں کی نماز کو آپ دیکھیں، مسلمانوں کی نماز میں درود پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ہمارے تو نماز میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کے بغیر نقصان ہے. یہاں تو یہ درود پڑھنا سنت ہے مسلمانوں کی نمازوں میں. تو اتباع کرنے والے کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو بت شکنی میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام خود دیکھے قرآن کیا کہتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ آزمائشوں میں ڈالا اور فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میں آپ کو لوگوں کے لئے پیشوا اور مقتدا بنا رہا ہوں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. کیا میرے اولاد بھی میری طرح پیشوا اور مقتدا بن پائیں گے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. بات آ گئی. جو ظالم ہے آپ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، میرا یہ وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید، مسلمانوں کا عقیدہ توحید. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن، مسلمان بت شکن. حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے والے، مسلمان قربانی کرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام منا میں، مسلمان منا میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مزدلفہ میں، مسلمان مزدلفہ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں، مسلمان عرفات میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکر مار رہے شیطان کو، مسلمان کنکر مار رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مطاف میں، مسلمان مطاف میں. کہیں ایسا نہ ہو کل یہ دعویٰ کرے کہ خانہ کعبہ بھی ہمارا ہے. اتباع کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں یا وہ؟ جب اتباع کرنے والے ہم ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث مسلمان ہے، یہودی نہیں ہے. یہودی کس منہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں؟ عقیدہ ان کا شرکیہ اور کفریہ. تو لہٰذا اگر آپ یہ دیکھیں، سیاسی اعتبار سے دیکھیں، مذہبی اعتبار سے دیکھیں، قومی اعتبار سے دیکھیں، یہودی کسی صورت میں بھی فلسطین کے وارث نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کا ہے. اور پھر آئے دن آپ دیکھیں مہمان بن کر آئے اور مسلمانوں کے پاس تھوڑا سا حصہ رہ گیا، باقی حصے پر یہ قبضہ کر گئے. غزہ کی پٹی آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہے؟ 25 کلومیٹر لمبی ہے اور 7 کلومیٹر چوڑی ہے. اتنا سا علاقہ ہے. 25 کلومیٹر لمبی، 7 کلومیٹر چوڑی. غزہ کی پٹی اتنی ہے، لیکن اس پٹی نے ان کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے. یہ ہے اور 7 کلومیٹر چوڑی ہے. اتنا سا علاقہ ہے. 25 کلومیٹر لمبی، 7 کلومیٹر چوڑی. غزہ کی پٹی اتنی ہے، لیکن اس پٹی نے ان کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے. یہ ایمان کی طاقت ہے. اور اس میں بھی رہنے نہیں دیا جا رہا. اتنے کمزور اور تھوڑے سے مسلمان، اس کے لیے پورا یورپ اٹھ جاتا ہے. پورا یورپ ان کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ جاتا ہے. امریکہ یہ دہشت گرد ہے. ظلم تم کر رہے ہو، زیادتی تم کر رہے ہو. جب تم فلسطین پر بمباریاں کرتے ہو، تم حماس پر بمباریاں کرتے ہو، تم ان کے اسکولوں، کالجوں اور مساجد کو نشانہ بناتے ہو، تب تو یورپ کا کوئی کھڑا نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے. لیکن جب ادھر سے انہوں نے کچھ میزائل داغے، اب ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، ساری دنیا. اور یہ جو ہمارے مسلمان ہیں نا، یہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام لینے والے ہیں. صرف زبانی. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر اسلام آباد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہے. آپ کے جذبات کو میں نے کیا کرنا ہے؟ عملی قدم اٹھاؤ. ادھر سے عالم کفر سارا متحد ہو کر آ رہا ہے اور ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور تم ادھر سے دان نکال کے کہتے ہو کہ جی ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. وہ عرب لوگ وہ تو عیاش لوگ ہیں. یاد رکھیں، جہاد وہ ہے جس کو امریکہ جہاد کہے، جس کو امریکہ دہشت گردی کہے. ہمارے باپ کو بھی کہنا پڑے گا یہ دہشت گردی ہے. جب وہ کہے جہاد ہے تو پھر جہاد بنتا ہے، اور جب وہ کہے دہشت گردی ہے تو پھر وہ دہشت گردی بنتا ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے وہ جہاد ہے. امریکہ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمیں امریکہ کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہے. آپ کے جذبات کو میں نے کیا کرنا ہے؟ عملی قدم اٹھاؤ. ادھر سے عالم کفر سارا متحد ہو کر آ رہا ہے اور ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور تم ادھر سے دان نکال کے کہتے ہو کہ جی ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. وہ عرب لوگ وہ تو عیاش لوگ ہیں.
یاد رکھیں، جہاد وہ ہے جس کو امریکہ جہاد کہے، جس کو امریکہ دہشت گردی کہے، ہمارے باپ کو بھی کہنا پڑے گا یہ دہشت گردی ہے۔ جب وہ کہے جہاد ہے تو پھر جہاد بنتا ہے، اور جب وہ کہے دہشت گردی ہے تو پھر وہ دہشت گردی بنتا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے وہ جہاد ہے، امریکہ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمیں امریکہ کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں، ہم آپ کے لیے صرف دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، ہم اپنے جذبات آپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ حکمرانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کہے ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، یہ کمزوروں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی چھوٹی سی جماعت کہ جن کے پورے ایریا کی 25 اور 7 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور اس نے صرف فلسطین کو نہیں امریکہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا طاقت کس کے پاس زیادہ ہے، اس کی چیز کو دیکھا جاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے کہ جس ایمان پر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔